یہ کہ ایک کرنے ایڈمیشن کیا تو دیں میں دیکھوں گا وہاں دیکھے جائیں مجھے واٹس ایپ خاموش ہو جاؤ شور نہیں کرو خاموش بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھو جلدی سے کیا ہو گیا کیوں پھر بیٹھ جائے اچھا بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بیٹل آف بدر جو اسلام کا سب سے بڑا اور جس کو کہا جائے کہ عظیم ایک معرکہ ہوا ہے جس کو غزوہ کہتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس کا پس منظر کیا ہے کس وجہ سے غزوہ بدر رونما ہوئی واقع ہوئی یہ باقاعدہ ایک پری پلان لڑائی نہیں ہوئی ہے جنگ نہیں ہوئی ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کی نیت سے نکلے اور وہ قافلہ لے کر چند دن پہلے ہی وہاں سے روانہ ہو گیا اور پیچھے سے قاصد بھیج دیا گیا مکہ کی طرف وہاں سے ابو جہل پورا لشکر تیار کر کے تقریباً جو ہے 1300 لوگوں کا جو فوجی تھے یہ ساری دیکھیں یہاں پہ کاؤنٹنگ موجود ہے آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں اس کو کہ آرمی آف بلیورز آرمی آف نان بلیورز جو یقین رکھنے والے تھے اور جو یقین نہ رکھنے والے تھے ان کی تعداد اور ان کے پاس جتنے لشکر تھے جو چیزیں ان کے پاس موجود تھیں وہ یہاں پر کاؤنٹنگ کی شکل میں آپ کو نظر آ رہی ہے 300 سے لے کر 317 تک اور سے سنیں ہنسی نہیں یہ پیچھے والے جو ہے بھائی سن لیں یہ جو اثر ہے آپ ہنس رہے ہو نا پھر آپ جب 313 لکھو گے
تو آپ کو میں فائنل ایگزام میں شتر مرغ کا انڈا دوں گا بابا. یہ یاد رکھو, یہ زیادہ تر جو اس بات کو سنتے نہیں ہیں وہ یہی غلطی کرتے ہیں, کیونکہ فلم اور ڈراموں میں 313 ہی بتائے جاتے ہیں, جبکہ غزوہ بدر میں 313 صحابہ نہیں تھے بلکہ 300 to 317. اس کے درمیان میں کوئی کاؤنٹنگ تھی. اب ایگزیکٹ تو ہمیں نہیں پتا, تو 313 آپ نے کیسے ایگزیکٹ بنا لیا, تو وہ غلط ہے. اس لیے 313 کوئی بھی مت لکھنا غلطی سے بھی, میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتا دی ہے. 300 سے 317 کی کاؤنٹنگ لکھنی ہے کہ مسلمان غزوہ بدر میں جو صحابہ تھے ان کی کاؤنٹنگ یہ تھی 42 سے 86, یہ 82 to 86 جو مہاجرین تھے, اور 61 اور قبیلے کے تھے, یہ قبیلے کا نام ہے, اور خزرج قبیلے کے 170 تھے, 170 صحابہ تھے. صرف ان کے پاس ٹوٹل جو ہے وہ 2 گھوڑے تھے, 70 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس, جبکہ آپ کفار کی طرف دیکھیں تو 1300 سولجر ہیں ان کے پاس, اور 100 کے قریب گھوڑے ہیں, 600 ان کے پاس ایسے سولجر ہیں جو کہ اونٹوں پر سوار ہوئے ہیں. بنو زہرا break away from کفار army reduced to 1000 soldiers. یہ اضافی اس گنتی کے علاوہ 1000 سولجر اور اس قبیلے کے ان کفار کے ساتھ شامل ہو گئے تھے, جو کہ پھر بعد میں نا وہ ایک واقعہ پیش آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام والا اور ابلیس شیطان والا, تو اس کی وجہ سے ان کو جو ہے ابو جہل کا ساتھ چھوڑ کر جانا پڑا. ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی ادھر مسلمانوں کے خلاف بھی ہم, اگرچہ وہ مسلمان گنتی میں کم ہے لیکن ان کو ہرا نہیں سکیں گے. 9 سے 10 ڈیلی کے اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے جاتے تھے کفار کی طرف سے کھانے پینے کے حوالے سے, تاکہ ہماری طاقت جو ہے وہ لڑائی کے لیے بالکل طاقتور رہے, ہم بڑے جوش کے ساتھ مسلمانوں سے لڑائی کر سکیں. یہاں پر مسلمانوں کے 2 حصے بنائے گئے, ان کے الگ الگ جنرل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے. لیڈرشپ وائڈ اسٹینڈرڈ گیون ٹو مصعب ابن عمیر, جو جھنڈا ملا وہ ان کو دیا گیا. آپ نے ڈیوائڈڈ ٹو 2 بٹالین, مہاجرین اور انصار جو تھے. تو ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 امیر بنائے. پہلے امیر کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے, دوسرے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ دونوں بٹالین جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ لشکر بنائے, ان دونوں کے لیڈران ہیں. نبی علیہ السلام نے جب بھی جہاد لڑا ہے نا, جب بھی آپ نے لڑائی کی ہے, جنگ کی ہے, تو آپ 5 فیڈر آف بیٹل اس آپ نے ٹیکنیک کو آزمایا ہے, جس کو آج بھی اتنی جدید دنیا کے اندر بھی اپنایا جاتا ہے. وہ 5 فیڈر آف بٹالین وہ کیا تھی جو آپ علیہ السلام اختیار کرتے تھے, یعنی کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک خیمہ ہوتا ہے, اس کے کتنے ستون ہوتے ہیں عام طور پہ؟ 5 ہوتے ہیں. ہاں, یہ سینٹر والا ایسے ہوتا ہے, پھر سائڈوں والے 2 یہاں ہیں, ایک اس طرف ایک ادھر, تو ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ 5 ستون ہوتے ہیں. اسلام کے بھی کتنے ستون ہیں؟ 5 ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ کیا کرتے تھے اکثر, یہ دیکھو, یہ آپ کی جنگ جب بھی کرتے تھے یہ سینٹر ہے اس کا, یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے, ایک لشکر آپ کا یہاں پر ہوتا تھا آگے, ایک بیک سائڈ پہ ہوتا تھا, اور 2 جو ہے وہ رائٹ لیفٹ پہ ہوتے تھے. اس کو کہا جاتا ہے 5 پرتوں کا لشکر. یہ آپ نے السلام کی ایجاد کرتے ایک ٹیکنیک تھی. آپ بالکل سینٹر کے اندر بیٹھے ہوتے تھے, یہاں ادھر ارد گرد آپ کے بڑے صحابہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے, اور جو آگے پیچھے 4 آپ کے دستے ہیں, خیمے ہیں مسلمانوں کے صحابہ کے, وہ الگ حفاظت کرتے تھے.
اتنی ساری لیئرز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سینٹر میں حفاظت سے ہوتے تھے. یہ اشکالات نا آج کل بھی اس دنیا میں بھی کیے جاتے ہیں اس دور میں. وہ کیا کہ بھائی یہ مولوی حضرات جوانوں کو تو آگے جہاد کے لیے بھیج دیتے ہیں, خود پیچھے بیٹھے رہتے ہیں, اپنی جان بچا کے رکھتے ہیں اور نوجوانوں کو آگے مرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ. بھائی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے کہ آپ علیہ السلام خود دیکھ لیں کتنی حفاظتوں میں ہوتے تھے, اور یہ ہونا ضروری بھی ہے. اگر نہیں حفاظت میں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جب آپ کا جنرل یا لیڈر ہی مارا گیا تو ساری طاقت جو ہے آپ کی ختم. بھائی اگر لیڈر ہی مر گیا, شہید ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے, تو شہید ہوگا تو آگے بات چلے گی, سب کے حوصلے کیا ہو جائیں گے؟ اب ہو جائیں گے. اسی لیے آپ علیہ السلام جب بھی لشکر میں بھی صحابہ کو بھیجتے تھے نا, تو کئی اصحاب کو وہ لیڈر بناتے تھے نمبر وائز. یعنی کہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھو اگر یہ شہید ہو گئے تو ان کے بعد یہ پرانے صحابی کے لیڈر ہوں گے, یہ شہید ہو گئے تو پرانے لیڈر ہوں گے, وہ شہید ہو گئے تو اس طرح سے 8-10 اصحاب کو وہ خود طے کر کے بھیجتے تھے کہ یہ اگر شہید ہوئے تو اس کے بعد یہ لیڈر بن جائیں گے, یہ ہو گئے تو وہ بن جائیں گے. کس لیے؟ تاکہ جو بھی لشکر ہے نا مسلمانوں کا, اس کے حوصلے ختم نہیں ہو. ان کو پتا ہو بھائی ہمارا خلیفہ, ہمارا امیر لشکر جیش کا وہ موجود ہے, ٹھیک ہے, ایک شہید ہو گیا تو دوسرا فوراً اس کی جگہ اس نے لے لی ہے. تو تاکہ ان کے حوصلے پسپا نہ ہو, اس وجہ سے یہ کہاں گئی ہے, ادھر آ جاؤ سینئر, باہر نہیں جاؤ. اس وجہ سے کیا ہے کہ لیڈر بننے بہت ضروری ہے. اب دیکھو یہ 5 پرتوں کا لشکر میں نے آپ کو بتا دیا, سارا اس غزوہ بیٹل آف بدر کا پس منظر بھی بتا دیا, اس کے جو قرآن میں نام آئے, بدر عظمیٰ, غزوہ بدر الکبریٰ, بدر القتال, یوم الفرقان, یہ سب میں نے آپ کو نام بتا دیے. اب دیکھیں آگے چلتے ہیں کہ جب یہ لڑائی جس جگہ پہ بدر کے مقام پہ واقع ہوئی ہے وہ یہ جگہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو جگہ دی وہ کیچڑ والی تھی, اور ابو جہل جس جانب سے آ رہا تھا وہ جگہ بالکل سوکھی بھی سی تھی. تو سوکھی جگہ سے لڑائی کرنا آسان ہوتا ہے اور کیچڑ والی جگہ پہ لڑنا مشکل تر ہوتا ہے. تو اللہ نے اپنے رسول محبوب کو وہ جگہ دی. دوسرا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی نہیں کہ اے میرے حبیب, اے میرے دوست, ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کے نکل گیا ہے, ادھر سے ابو جہل تقریباً 2000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے, تو آپ اپنی جان بچائیں اور واپس چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بات نہیں بتائی, حالانکہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتایا کرتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیوں نہیں بتائی؟ اس وجہ سے کہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے آج کے دن کہ دیکھو اے ہمارے رسول, میں آپ کے ساتھ ہوں, بالکل میں بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, میری مدد بالکل آپ کے ساتھ 100% ہوگی. اچھا, تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا اپنے نبی کا امتحان بھی لینا تھا. میں اس کو مجبوری میں لے کر آ گیا, میں ایسی جگہ پھنسا کہ پھر اس کو گھر چھوڑنے یا سسرال میرا قریب تھا, وہاں چھوڑنے بھی جاتا تو آدھی کلاس ویسے ہی نکل جاتی, تو مجھے مجبوراً کو ساتھ آنا پڑا. بہرحال یہ مجھے راستے میں کہہ رہی تھی آج میں سب کا ٹیسٹ لوں گی, اور کہہ رہی تھی جو نہیں صحیح ٹیسٹ دے گا نا اس کو تو میں فارغ کر دوں گی آج کی یونیورسٹی. میں نے کہا بھائی ایسے نہیں کرو, چلو غلط بات ہے. بہرحال تو دیکھو یہ جو آپ کو امیجز یہاں پہ دکھائی گئی ہے وہی چیز ہے کہ آپ علیہ السلام کی جگہ دکھائی گئی ہے. دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد فرمائی بدر الکبریٰ کے
دن اپنے چاہنے والوں کی، ماننے والوں کی. وہ کس طرح کہ رات بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر اللہ کے سامنے مانگا کہ یا اللہ یہ 300 سے 317 میرے صحابہ ہیں، بس یہ کیا ہے آپ کے نام لیوا ہے، بچے اس دنیا میں، اگر یہ بھی کل شہید ہو گئے تو پھر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو منظر دکھائے، پیش کیا کہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جدھر ابو جہل ایسے مرا پڑا ہوا ہوگا صبح، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ابی بن خلف مرا پڑا ہوگا، ادھر عتبہ مرا ہوا ہوگا. یہ سارے بڑے بڑے سردار منافقین تھے مکہ کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھایا، اللہ کے رسول کو سکون ہو گیا کہ بھائی صبح اب یہی ہوگا جو اللہ نے مجھے دکھا دیا. صحابہ کو آپ اللہ کے ساتھ تعلق جڑواتے رہے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا سب کا تو اللہ ڈائریکٹ مدد کرے گا، آسمان سے اتارے گا. جب ادھر ابو جہل نے صفیں باندھنا شروع کری لڑائی کے لیے صبح کے وقت، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں باندھنا شروع کر دی. تو ایک صحابی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو رہی تھی، صفیں درست کی جا رہی تھی جیسے نماز سے پہلے صفیں درست کی جا رہی ہوتی ہے. تو میں اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا دو بالکل نا ٹین ایجر کم عمر کے لڑکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جماعت میں کر دیے. یعنی تین کے آپ نے آپس میں دستے بنائے، جماعتیں بنائی کہ بھائی یہ تین بندے ساتھ رہیں گے تاکہ ایک دوسرے کو بچاتے رہیں. تو کہتے ہیں میرے ارد گرد دو وہ نوجوان انہوں نے کم عمر کر دیے جو کہ معاذ اور معوذ تھے، اور یہ دونوں جو ہے کم عمر تھے. میں حیران تھا ان دونوں کو دیکھ کر کے بھائی اگر میرے اوپر کوئی آفت آئی تو یہ دونوں تو مجھے بچا ہی نہیں پائیں گے، یہ تو خود ان کی مجھے حفاظت کرنی پڑے گی اور میں خود بڑی عمر کا ہوں. اس دوران ابھی کہتے میں یہ بات سوچ ہی رہا تھا تو مجھے معاذ نے کہا، آواز لگائی کہ اے ہمارے فلاں صحابی مجھے یہ بتائیں کہ ابو جہل کون ہے. تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا. میں نے اس کو بولا کہ تم ابو جہل کو کیا کرو گے، کیونکہ ابو جہل تو ان کی طرف سے بڑا لیڈر تھا، سرداروں کا سردار تھا اور اس پورے لشکر کا وہ امیر تھا کفار کی طرف. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، تو آج بڑا اچھا موقع ہے، آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. کہتے میں ابھی اس کی بات سن رہا تھا، ادھر سے معوذ نے کہا کہ مجھے ذرا بتائیں کہ ابو جہل کون ہے. تو میں حیران ہوا. میں نے کہا یار یہ تو دونوں بالکل عجیب ہی لگ رہے کہ ابو جہل ڈائریکٹ سرداروں کے سردار کی بات کر رہی ہے. خیر میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے، جیسے ہی ابو جہل سامنے آئے گا میں تمہیں بتاؤں گا. ابو جہل صفوں سے نکل کے آگے ہی آیا، اس کی قسمت بری تھی. انہوں نے اشارہ کیا، کہا کہ یہ ابو جہل ہے. ابھی صفیں بند رہی ہیں، ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی. کہتے یہ ابھی میں نے بولا ہی اور دونوں اس کی طرف بھاگے. اپنی تلوار، ان کی تلواریں ان کے قدوں سے بڑی تھی، ان کے قد چھوٹے تھے، اور دونوں میں سے ایک نے جاتے ہی تلوار جو ہے ابو جہل کے پیٹ میں آر پار کر دی اور دوسرے نے گلے سے آر پار کر دی. ابھی لڑائی شروع ہونی تھی اس سے پہلے. تو کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے کہ یہ اتنے سے بچے اور ان کا ایسا جوش، اور انہوں نے جا کے اتنے بڑے سردار کو لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی ٹھنڈا کر دیا. ادھر ابو جہل گرا، ادھر سے کہتے ہیں کہ ایک صحابی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوڑتے ہوئے آئے، ابو جہل کے گردن پہ پاؤں رکھا اور اپنی تلوار نکال کے اس کی گردن کاٹنے لگے. تو ابو جہل کہتا ہے کہ اے غلام ابن غلام، تو اپنی تلوار سے میری گردن کاٹے گا؟ میں تو سرداروں کا سردار ہوں، لہذا تم یہ کرو کہ میری تلوار نکالو اور اس سے کیا کرو، میری گردن کاٹو. اور کہتے ہیں کہ جس وقت یہ بات کر رہا تھا نا تو اس کی صرف گردن سے نا 2 4 3 نگیں صرف جڑی تھی، یعنی کہ آدھی سے زیادہ گردن کٹی ہوئی تھی. تب یہ ایسی تکبر والی باتیں کر رہا تھا. سبھی نبی علیہ السلام نے بات فرمائی تھی کہ موسیٰ کا فرعون وہ موسیٰ کا فرعون ہے، لیکن کائنات کا سب سے بڑا فرعون جو ہے وہ میری امت کا ہی ابو جہل ہے. یہ فرعونوں کا بھی والد ہے.
उन सब का बड़ा फिरौन है अबू जहल, क्योंकि देख रहे हैं जब मूसा के फिरौन डूब रहा था, उसकी नाक में 2 कतरे पानी गया तो उसकी फिरौनियत सेकंडों में बाहर आ गई थी, वो कलमा पढ़ रहा था मूसा का। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये उसको कह रहे कि गुलाम इतने गुलाम, मेरी तलवार निकाल मेरे बयान से, उससे ये मेरी बची भी रगे काट और दे। बात सुन जरा कि मेरी गर्दन नीचे से रख के काट दियो, यानी कि सीधा सफेद, सिर्फ गर्दन नहीं ऊपर से काटना, ये किसी आम इंसान की गर्दन नहीं है, बल्कि लोगों को पता चले कि ये भाई सरदारों के सरदार की गर्दन है, तो देखो सीना समेत काटना। तो वो कहते हैं इतने मसूद, मैंने अपनी तलवार वापस डाली और अबू जहल की तलवार निकाली और सीने की तरफ से उसकी गर्दन काटी। फिर मैंने जो छीछड़े थे तलवार को लेते हुए, उनसे उसकी गर्दन को मैंने बांधा और खींचने की कोशिश करी, उठ तो वो सकती नहीं थी, बताते कितनी बड़ी उसकी गर्दन थी। अबू जहल इतना बड़ा उसका सर था और सीना साथ आ गया, तो कहते वो इतना वजनी था, मुझसे अकेले खुद तो सकता नहीं था, खींच भी नहीं रहा था। तो मैंने 2 सहाबा को और बुलवाया, उन्होंने भी कपड़े बांधे उससे गर्दन से, और तीनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसकी गर्दन को खींचते हुए हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले गए और वहां ले जाके ऐसे फेंक दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी खुशी का इजहार फरमाया कि वाह वाह, तुमने तो बड़ा जबरदस्त काम कर दिया और मुझे खुश कर दिया। ये लड़ाई शुरू होने से पहले हुआ। इससे थोड़ा पीछे चले जाओ तो अबू जहल का हाथ पकड़ा हुआ था इब्लीस ने, और उसको बरगलाया भी इब्लीस ने ज्यादा था कि अरे चल ये अच्छा मौका है, आज बदर के मकाम पे सारे थोड़े से मुसलमान हैं, इनको सफे हस्ती से मिटाओ और मामला आज इनका खत्म कर दो। जब ये अबू जहल के साथ हाथ पकड़ा हुआ था अबू जहल को और सफे बदरी थी, तो इब्लीस हाथ छुड़ा के भागने लगा। तो अबू जहल ने उसको बोला, वो कब्बा तू क्यों भाग रहा है आज? तो कहता है भाई जो मुझे नजर आ रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो देख रहा था कि जिब्राइल उतर रहे ऊपर से, वो जिब्राइल नजर आ गए, ये तो काम खराब हो गया क्योंकि फरिश्ते उतर रहे। अब क्या होगा, मुसलमान ही जीतेंगे। तो इब्लीस ने तो यही हाथ छुड़ाया और भाग गया। तभी देखो थोड़ी देर में अबू जहल का भी काम हो गया, क्योंकि अल्लाह की मदद मुसलमानों के साथ है। ये उस दौर की बात है ना, हमारे खुद उस्ताद ने बताया कि भाई ऐसे वहां से बम उड़ते हुए आ रहे थे और हमारे सरों के आगे गायब हो जाते थे, और हमें नजर आता था कि पहले में कोई तेजी से उससे डबल स्पीड से लेके वापस जाता है, जिसने चलाया वहीं पर भागता है। ये इस दौर की मैं आपको अफगानिस्तान की आंखों देखी बातें बता रहा हूँ। तो ये क्यों होता है, जब आपके साथ अल्लाह की मदद हो जाती है, फिर कुछ भी हो जाए तो अगला क्या कहता है, भाई दोस्तों वरब्बिल काबा, इधर गर्दन कट रही है, काबे के सामने वो कह रहे कि भाई अल्लाह की कसम कि मैं तो क्या हो गया, कामयाब हो गया। बातें नहीं करो भाई, मैं तो क्या हो गया, कामयाब हो गया। काफिर काफिर से पूछ रहे, समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। तो फरमाता पूछ रहे, भाई बताओ क्या कह रहे हैं? कह रहे भाई ये कह रहे तुमने गर्दन काट दी, मैं तो कामयाब हो गया। तो वो हैरान है, ये कैसे हो गया? कह रहे यही तो मुसलमान है कि ये मर के भी जीता है और जी के भी जीता है। भाई जी के भी मरता है, सारी बातों को मेरा तो मेरा ये ग़ज़वा बदर का क्या था, जहाँ पे अल्लाह ताला ने फिर फरिश्तों से मदद की। कीचड़ वाली जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, अल्लाह ताला ने बारिश कर दी तेज। उस तेज बारिश से क्या हुआ, सारा कीचड़ धुल गया, और जिधर कीचड़ नहीं था सूखा था, वहां पे सारा कीचड़ बन गया। अब वो काफिरों के लिए डर का क्या हो गया, परेशान कुन हो गया। ये सारा वाकया है। एक तस्वीर यहाँ पे दिखाई गई है, 3 हिस्से बनाए, वो तीनों लड़े। 2 ने मुसलमानों की तरफ से साहबा ने 2 को तो कत्ल कर दिया, निपटा दिया, जहन्नुम भेज दिया। 1 बचे थे, फिर हजरत अली और हमजा ने उबैदा की मदद की, और उस तीसरे को भी जो हजरत उबैदा के साथ लड़ रहा था उसको भी निपटा दिया। ये सारा मामला इस तरह आपको पिक्चर्स में
یہاں پہ پتہ چل گیا نتیجہ کیا نکلا. ساری لڑائی ہوئی, صحابہ کہتے ہیں ابھی ہم تلوار نکالتے تھے اور ادھر گردن کٹ چکی ہوتی تھی, آدمی دو ٹکڑے ہو چکا ہوتا تھا. تو ہمیں اس بات کا یقین آ گیا کہ یہ ضرور اللہ کی طرف سے فرشتے ہمارے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں ادھر. تو یہ 300 سے 313 نے تقریباً 1200 سے 1300 کفار کو ایسے آرام سے مار دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ذکر کرنے والا ہوں, میرا دل کیا ہے, زندہ ہے. میرے سامنے اگر 10,000 کا بھی لشکر ہے وہ مڑتا ہے سارے, میں انہیں اکیلا مار سکتا ہوں. کیوں اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ زندہ لوگ ہیں, زندہ دل والے ہیں اور زندہ دل جگرے والے بھی ہیں. یہ ضروری ہے. ہم جس چکروں میں نکل گئے نا, تو اس وجہ سے ہماری ہوا نکل گئی ہے, ورنہ اس مسلمان میں بہت طاقت ہے, بہت پاور ہے. یہ ایک آپ ادھر ہم لے آئے نا, ایک جس کو آپ طالبان کہتے ہیں, ایک طالب کو لے آئے, یقین کریں سب کی سیٹی گم ہو جائے, سب کی خبر ٹائٹ ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کے, ایمان کے کم سے کم جو ہے نا 10 درجوں پہ عمل کر رہے ہیں, کم سے کم. جو 100% پہ عمل کرتے تھے صحابہ, ان کا کیا مقام ہوگا, کیا عالم ہوگا ان کا, کہ ایک صحابی اگر آ جائے تو پھر ہمارا کیا حال ہو جائے گا. کسی کو کہنا نہیں پڑے گا بھائی پردہ کرو, کسی کو کہنا نہیں پڑے گا بھائی داڑھی رکھو خدا کے لیے, کسی کو بولنا نہیں پڑے گا بھائی گانے نہیں سنو, کہنا نہیں پڑے گا اذان ہو گئی ہے. یقین کریں میں سچی بات کہہ رہا ہوں, سارا ماحول ایسے چٹکی بجاتے سیدھا ہو جائے گا, صرف قدم رکھتے ہی. چلو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو. مومن کی فراست کیا ہے؟ یہی چیز ہے کہ وہ ایسا زبردست ایمان کی علامت والا ہوتا ہے کہ وہ صرف آ جائے نا کسی محفل میں تو بڑا اثر ڈال دیتا ہے پوری محفل کے اوپر. میں نے ہم مینوری ٹاؤن میں تھے, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا دستار بندی کا. اس دستار بندی میں ایک ہمارے اللہ والے بزرگ انڈیا کی طرف سے تشریف لائے تھے, بیان کر رہے ہیں. یقین کریں انہوں نے بیان کیا چند منٹوں, صرف 2-4 منٹ انہوں نے صرف بات کری, اور عجیب اللہ کی روحانیت تھی ان کے اندر کہ لاکھوں کا مجمع تھا, اور دعا کے لیے بس انہوں نے ہاتھ اٹھائے, اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کتنے کئی 100 لوگ ہمارے سامنے بے ہوش ہو گئے. ان کو اٹھا کے 4 لوگ لے کے جا رہے تھے, جبکہ وہ اللہ والے نے دعا میں ایک لفظ بھی نہیں بولا, صرف انہوں نے اللہ سے کہا اپنے دل میں, تو اللہ نے اتنا اثر ڈال دیا کہ پورا مجمع بھاڑے مار کے رو رہا تھا, اور کئی لوگ بے ہوش ہو گئے اس دعا کے اندر. جیسے یہ دیکھیں ایک بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسلام کی, دین کی تبلیغ کے لیے یا تعلیم کے لیے ہم کسی کو زور زبردستی تو نہیں کر سکتے کہ ہم سینٹر بند کر دیں, یا اس طرح کے جو بھی پڑھائی کے ایجوکیشنل اکیڈمیز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, جو بھی ہیں وہ بند کر دیں. تو ایسا دیکھیں میری نالج میں تو نہیں ہے کہ ایسا کچھ ادھر کیا گیا ہے. اگر ایسا ہوا ہے تو وہ غلط ہی ہے, کیونکہ دیکھو ہم مولوی حضرات جو ہے خود یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں ڈاکٹریٹ پڑھیں,
اگر وہ نہیں پڑھیں گی تو پھر ہماری خواتین کے معاملات کون دیکھیں گی؟ مرد دیکھیں گے پھر، سیدھی سی بات ہے. تو ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ مرد دیکھیں. یہ تو ہمارا خود کا جذبہ ہے. کبھی بھی کوئی عالم دین اور دین کا علم رکھنے والا خواتین کو نہیں اس تعلیم کے حاصل کرنے سے روکتا. ہاں یہ ضرور کہتا ہے کہ بھائی جو شریع حدود ہے، پردہ ہے، سارا کچھ ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے یہ معاملہ کیے جائے. بہرحال بیٹل آف بدر کا رزلٹ جو نکلا وہ یہ تھا، 22 صحابہ شہید ہوئے، کفار کی طرف سے 70 قتل کر دیے گئے، مردار ہو گئے. 70 کو پکڑ بھی دیا گیا. جو لیڈر ان کی طرف سے قتل ہوئے، شیبہ، عتبہ، ابو جہل کو میں نے بتا ہی دیا، ابو بختاری، عاصم بن ہاشم، ہشام اور امیہ بن کہاب. اور انہوں نے لاس آف مور دین 2.5 لاکھ درہم یہ نقصان بھی اٹھایا. مسلمانوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم believers stayed for 3 days in بدر. بدر کے مقام پہ نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ 3 دن تک رکے، اور جتنے بھی لوگ یا صحابہ شہید ہوئے تھے ان سب کو تدفین کیا، دفنایا. اور اس کے علاوہ جو بھی مال غنیمت گرا تھا، مال غنیمت ہاتھوں ہاتھ آیا تھا، ان کو جمع کیا. مال غنیمت یہ ہوتا ہے کہ جو اسی طرح لڑائی میں، جہاد میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کی طرف سے جو بھی مال سامان حاصل ہوتا ہے، اس میں چاہے انسان ہو یا غیر انسان چیزیں ہو، وہ سب کیا کہلاتا ہے؟ مال غنیمت کہلاتا ہے. اور اگر یہی مال بغیر لڑائی کے حاصل ہو جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مال فے کہلاتا ہے. بھائی یہ ڈفرینشیٹ ضروری ہے، آپ کے پیپر میں آ سکتا ہے. مال غنیمت یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹل آفٹر آف بیٹل، یو گیٹ آفٹر آف بیٹل، آپ لڑائی کرنے کے بعد جو مال حاصل کرتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ مال غنیمت کہلاتا ہے. اور جو وداؤٹ بیٹل حاصل ہو جائے وہ کیا ہے؟ مال فی کہلاتا ہے. ہوتے دونوں ہی مال ہیں، دیکھیں یہ تھوڑا سا اختلاف ہے، ڈفرنٹ ہے دونوں. اس کے بعد لاسٹ چیز دیکھیں جو میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتائی تھی، یوم الفرقان و یوم التقى الجمعان، یعنی کہ وہ دن جو کہ جدا کرنے والا ہے، اور یوم التقى الجمعان وہ دن جو آپس میں ملنے والوں کو ملا دیتا ہے، یعنی کہ حق و باطل کو آپس میں ملانے والا دن. جو اچھائی ہے اس کو برائی سے ملانے والا دن. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. یہ وہ دن کہلاتا ہے جو سب کو جدا کرنے والا ہے اور سب کو آپس میں ملانے والا ہے، حق کو باطل کو. یہ میننگ دیکھیں قرآن سے جو پتہ چلتی ہے نا، یہاں پہ پوائنٹ وائز لکھی گئی، آپ کے پیپر میں آئیں گی. 1 2 3 4 5، ان کو ذرا صحیح سے سمجھیے گا، یہ ضروری ہے. یہاں تک دیکھیں بیٹل آف بدر کمپلیٹ ہو گیا. سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس یہاں پر ہے بیٹل آف احد، احد کی لڑائی. یہ احد جو ہے بیسیکلی ایک پہاڑی کا نام ہے. غزوہ احد اس پہاڑی کے بالکل قریب لڑی گئی، یعنی کہ اس پہاڑی کا بھی اس میں شمولیت اختیار ہے، وہ بھی اس میں شامل تھی. غزوہ احد جو واقع ہوئی ہے یہ مارچ 19 625 ہجری، 3 شوال 3 ہجری ہے ان دا اسلامک کیلنڈر. یعنی کہ غزوہ بدر سے 1 سال بعد غزوہ احد واقع ہوئی. غزوہ احد کا پس منظر کیا ہے؟ کیوں یہ بیک گراؤنڈ کیا ہے غزوہ احد کا؟ کہ غزوہ احد کیوں واقع ہوئی، کیوں یہ لڑائی لڑی گئی؟ تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ غزوہ بدر ہے. کہ جب کفار اتنی بڑی تعداد میں اور مسلمان اتنی کم تعداد میں ہونے کے باوجود فاتح ہو گئے، بیٹل جیت گئے، تو کفار کو اس بات کی تب چڑھ گئی کہ بھائی یہ مسلمانوں نے اتنی کم تعداد میں ہوتے ہوئے بھی ہمیں کس طرح سے ہرا دیا. بس اس وار میں کیا ہوا، انہوں نے لشکر تیار کیے اور باقاعدہ
ارینجمنٹ کے ساتھ یہ لڑائی لڑنے کے لیے مسلمانوں کے پاس آئے. مسلمانوں کو بھی پتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قاصدین کے خبر سے یہ بات پتہ چلی کہ کفار غصے میں ہیں اور ابو جہل کا جو بچہ ہے بیٹا وہ اس لڑائی کے لیے کفار کو ابھار رہا ہے, تیار کر رہا ہے. تو یہ ایک لشکر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی طرف سے لیڈر ہیں. قریش آرمی کی طرف سے ابو سفیان ہے, نمبر آف آرمی 700 ہے. قریش آرمی کے نمبر جو ہے وہ کیا ہے 3000 ہے. جو جھنڈا ہے وہ مصعب ابن عمیر کے پاس ہے. جو 50 انہوں نے تیر انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کی ہے, ان کا لیڈر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اچھا جی, نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ کفار تعداد میں زیادہ ہے, تو ہمیں کوئی نہ کوئی ٹیکنیک آزمانی چاہیے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے احد کے مقام پر, احد پہاڑی کے اوپر 50 صحابہ تیر انداز جو کہ اچھی تیر اندازی جانتے تھے, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا لیڈر بنایا اور وہاں پر تعینات کر دیا, بٹھا دیا کہ دیکھیں آپ نے اس جگہ کو جنگ شروع ہو ختم ہو, لڑائی چل رہی ہو نہ چل رہی ہو, آپ نے نہیں چھوڑنا اس جگہ کو. نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ کن بات ان کو سمجھا دی. بہرحال جب جنگ احد کی اسٹارٹنگ ہوئی, یہ لڑائی لڑنا شروع کی گئی. سینئر اچھا, جب یہ لڑائی لڑنا شروع کی گئی تو کفار جب آگے بڑھتے احد کے مقام کی طرف, اوپر جو تیر انداز بٹھائے گئے تھے وہ وہاں سے تیر اندازی شروع کر دیتے, اور کئی کافر انہوں نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی مار دیے, قتل کر دیے. جس کی وجہ سے اب کفار کی طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی بندے تھے وہ بھی لڑ رہے تھے, اور وہ بہت زبردست جنگجو ذہن کے مالک تھے. وہ صحابی بعد میں صحابی ہو گئے تھے خالد بن ولید, لیکن ابھی وہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے. انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ ارے یہ تو ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے کہ یہ وہاں سے تیر برساتے ہیں اور ہم لوگ کیا ہوتے ہیں, کئی ہمارے کفار پہلے ہی مر گئے, لڑائی شروع کرنے سے پہلے آگے بڑھتے ہیں اور تیر پڑتے ہیں اور وہ مرنا شروع. تو انہوں نے کفار کو واپس پلٹایا کہ نہیں ہمیں واپس دوڑنا چاہیے. جب یہ واپس دوڑتے, واپس پلٹے, بھاگنے کی ایک شکل صورت پیدا ہو گئی, تو اوپر بیٹھا ہوا جو دستہ تھا 50 تیر اندازوں کا, یہ موبائل تینوں اندر رکھتے ہیں, وہ چوتھے ہاتھ بھی اندر رکھتے ہیں, موبائل بند کر کے اندر رکھتے ہیں, آپ بھی اندر رکھیں, کپڑے بھی چلیے. یہ بات بھی نہیں سنیے جو میں نے ابھی تک کہی ہے. دیکھو کیا آپ کلاس میں بیٹھی ہیں, ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, ہزاروں روپے آپ نے فیس دی ہوگی, اور پھر جو مین بات ہے, اصل بات ہوتی ہے, پوری آپ نہیں سن رہے. حیرت کی بات ہے. یہ تو آپ کو اتنے شوق ذوق سے سننی چاہیے باتیں لوگ کہ یار چلو ہمیں پوری تو فیس ٹو فیس کھڑے ہو کے بتا ہے کہ غزوہ بیٹل آف بدر میں کیا کچھ ہوا تھا, بیٹل آف احد میں کیا ہوا تھا, بیٹل آف خندق ٹرینچ میں کیا ہوا تھا. خواتین کے بھی بڑے رول تھے, ادھر بھی بات آ جائے گی انشاءاللہ. تو یہ تو شوق اور جذبے کی باتیں ہیں, آپ پتہ نہیں کن چکروں میں لگے تو بہرحال. اب جب یہ واپس بھاگے اور اس دستے کو ایسا محسوس ہوا کہ بھائی کفار تو اس کا مطلب کہ بھاگ رہے ہیں جان بچا کے, لہذا ان کے درمیان دو حصے بن گئے. ایک جماعت کہنے لگی کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
کفار کو ہرانے تک کے لیے یہاں پہ بٹھایا تھا. اب ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ موو کرنا چاہیے نیچے کی طرف اور مال غنیمت کا جو ہے اس کو جمع کرنا چاہیے. دوسری جماعت نے منع کیا، اس نے کہا نہیں، ہم اللہ کے رسول جب تک آرڈر نہیں کرتے ہم اسی جگہ رکیں گے، ہم یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ ایک صحابہ سے کیا ہوئی؟ اجتہادی خطا ہوئی. اس کی اس کو ہم غلطی نہیں کہہ سکتے. یہ کیا ہے بھائی؟ ایک اجتہادی مسئلہ ہے. میں نے آپ کو پہلی کلاس میں بتایا تھا کہ ایسی غلطی خطا پہ بھی مسلمانوں کو کیا ملتی ہے؟ ایک نیکی ملتی ہے. تو یہ ایک اجتہادی خطا ہوئی جس کی وجہ سے ایک آدھا حصہ جماعت کا نیچے اترا. خالد بن ولید نظر کے تیز تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ تو ہمارے حق میں آ گیا تو واپس کفار کو پکڑایا کہ بھائی سارے اکٹھے ہو جاؤ، دوبارہ حملہ کریں گے، اب ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، اب ہم مسلمانوں کو ماریں گے بڑی آسانی کے ساتھ. کیونکہ جو اصل ہمیں خطرہ تھا وہ تین اندازوں سے وہ جماعت اکثر لوگ صحابہ نیچے اتر آئے ہیں. چنانچہ جب خالد بن ولید نے یہ والا حملہ پلٹ کے کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سارے اعضاء جو ہے شہید ہوئے، صحابہ بکھر گئے، پپر گئے، پریشان ہو گئے، افواہ پھیل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے نعوذ باللہ. جب یہ صحابہ نے سنی باتیں تو ان کے تو ہاتھ پیر ہی پھول گئے، دونوں ہو گئے، ہاتھ ہی نہیں چل رہا، پیر کام نہیں کر رہے، دماغ کام نہیں کر رہا. تو یہ منافقین اور کفار کی طرف سے افواہیں پھیلائی گئی. جب پلٹ کے حملہ کیا تو غبار بہت زیادہ پھیل گیا، دھواں بہت زیادہ پھیل گیا. اس کو بیٹھنے میں کم سے کم 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں. میدان میں جب اس طرح لڑائی ہوتی ہے تو ایسی صورتحال ہوتی ہے. اسی دوران میں کئی سارے صحابہ بھی شہید ہوئے. تو یہ افواہ بھی پھیلا دی گئی، لیکن ہوا کیا تھا؟ وہی 5 پٹھوں کا لشکر وہ کام آیا. یہ جو تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں تک حملہ پہنچ گیا تھا. تو چند صحابہ نے پلٹ کر اپنی کمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جھک کر جو ہے نا اپنی کمر پہ تیر پڑ لیتے اور ایسے بچایا. یعنی اتنا قریب کفار آ چکے تھے. اس سب سے سینٹر والے دستے کے اندر بھی بڑے صحابہ جدھر موجود ہوتے تھے. تو اس طرح چند صحابہ نے اپنی جان دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا. تب بھی ایک کافر کی کڑی 2 حصے اس کے آپ کے جبڑوں میں گھس گئے، یعنی کہ وہ آگے سے نوکیلے ہوتے ہیں تو یہاں سے گھسے اور اندر سے نکل گئے، بیچ میں اٹک گئے. 2 کڑیاں تھیں. تو یہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا. حضرت ایک صحابی ہے وہ آگے بڑھے، انہوں نے کھینچ کے نکالنے کی کوشش کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے اس کو ہٹایا اور اپنے دانت سے کھینچ کے نکالا. ان کے اپنے بھی دونوں دانت سے یہ نکالنے میں 2 دانت شہید ہو گئے. پھر آپ علیہ السلام کا خون جب گرا زمین پر تو وہ رونے لگ گئی. صحابہ حیران تھے کہ یہ کیسے چیخ رہی ہے زمین آج، اور وہ دعائیں کرنے لگی، اللہ کے رسول سے کہنے لگی کہ آپ ابھی آرڈر کریں تو دیکھیں ہم ان کفار کو کیسے زمین پکڑتی ہے اور ان کی چٹنی بناتی ہے. یہاں تو آپ حکم کریں. پہاڑ الگ رونے لگ گئے، ہوائیں فضائیں رونے لگ گئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جب اس پہ گرا تب بھی آپ نے ان کو بد دعا نہیں کی، نہ آپ نے کوئی آرڈر کیے، آپ نے خاموش رہے، برداشت کیا. بڑے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دستے سے یہ ادھر اور پاڑی ہے، پیچھے کو دھکیلا، پیچھے کو ہٹایا اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ایسے بنا کے نا آپ کو پہاڑی کے فرسٹ اسٹیپ پہ چڑھایا. بڑی چٹان تھی، اس کے پیچھے ایک گھاٹ ہوگا، چھوٹی سی جگہ تھی، ادھر ہم نے کہا آپ علیہ السلام کو ہم چھپائیں. تو وہاں ہم نے چھپایا اور کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کا جسم پہاڑی سے لگا تو وہ ایسے نرم بن گئی جیسے گدا ہوتا ہے، بالکل اس نے ایسے دب گئے اور ہم دیکھ رہے تھے آنکھوں سے، بڑے معجزات ہوئے. تو کہتا ہم نے چٹان کے پیچھے چھپایا، تبھی پھر وہاں یہ افواہ پھیلی اور صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آ رہے تھے. جب وہ 8-10-12 منٹ میں دھول بھی چھڑ گئی تو نظر نہیں آ رہے تھے. صحابہ یہی سمجھے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید شہید ہو گئے. لیکن پھر ان بڑے صحابہ نے اعلان کروایا کہ بھائی نبی علیہ السلام محفوظ مقام پہ بالکل حفاظت کے ساتھ
ٹھیک ہے کئی سالے میں دوبارہ مسلمانوں کی یہ جماعت جو نیچے اتری تھی یہ واپس اوپر پہنچ گئی اتنے میں اور وہاں سے جا کے انہوں نے دوبارہ سے تیر اندازی اسی انداز سے شروع کی اور کفار کو بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے مار گرایا. یہ سارا واقعہ ہے جنگ احد کا. بیٹل آف احد بھی مسلمانوں نے جیتی ہے, ہارے نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہاں تک بات سب کو سمجھ آ گئی؟ کیا ہو گیا چلے بھائی نیکسٹ گروپ جو ہے نا یہ آ جائے جنہوں نے پی پی ٹی شیئر نہیں کی وہ کر دیں مجھے. گروپ نمبر 4 دیکھ لیں یہاں پہ آپ کے نام سے آ رہی ہوگی. گروپ 5 کا لیڈر کون ہے؟ گروپ 5 بس صحیح ہے. پیپر پہ نام ہم لکھتے ہیں. کے ساتھ کون ہے گروپ ہے سنبھالے جلدی سے. اس کی بات کون ہے آپ کے پاس؟ وہ آیا جی وہ آیا گروپ کے کوئی اسٹوڈنٹ کیا ہے تو وہ پولیس سائڈ عربی کس کس کی تمہاری عربی ہے؟ عربی ہے کوئی سلائڈ؟ ایک دو ہے ایک چاروں پڑھ رہے ہیں چاروں اسٹارٹ کر A little attention is required. Thank you. My name is Ali Rehan and I am CR of this group in its class. Today we have been given the topic of rights of equality. The equality is something on which the society is based, and Allah Subhanahu wa Taala knew from the very first day that how important it is, and let's see what He has said.
Islam teaches us absolute justice, Allah equating justice to taqwa. Taqwa in its general meaning is God consciousness for a task of submission. That is free will to the submission to the God. A person who has full taqwa can never stray away from being just. The person having taqwa cannot stray himself from the bad things. Therefore, the person who has taqwa can do the justice. We know that Allah wants us to do justice even when dealing with ourselves, with our family, with the rich or poor, or even with an animal. If we do not do justice, we cannot form a good society. Only a person with full taqwa could practice complete justice like that. Allah Ta'ala says, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. In this ayat, Allah Ta'ala told us 3 do's and 3 don'ts, which are 3 do's are anyway, I can't say 3 do's, but we have 3 don'ts. Fahsha, munkar, bagya. The fahsha means the sin, munkar, bad things, and bagya is lie. And Allah Ta'ala told us not to do these things. Now the next one, please continue. Assalamu alaikum, this is Zain Ali Ansari. Now I continue the meaning of justice in Islam. In Islamic with justice plays a rightful place for doing right things. Justice also means giving equal treatment to the other. Justice is also a virtue and attribute to the humankind in present tradition. Justice is close to the equality in the sense that it also creates a state of equilibrium in the society. Distribution and rights are not identical for everyone, but we have to make sure that we do justice. Islam considers justice to be a supreme virtue. Basically, in Islam, the justice best decides to the next super purity of the God, believing in taqwa. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawmillahi shuhada'a bil qist. O you believe, be upright to the God and bear the witness of justice. Abdul bin Amar reported that the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said that verily those who fear will be in the presence of Allah, the pulpit of the right, near the hand of the right, merciful, excellent, and both of his sides are right, and justice, and families, and the leader who do justice in their families. Thank you. My name is Tushar Khan. As my fellow members have covered different parts of rights of humanity, today I am going to cover the part of opposite to justice of oppression or zulm. It has 3 types: shirk, sin, and cruelty. Shirk in Islam is the sin of associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala, which is one of the most hated acts that Allah made a lot about it. Islam teaches us that Allah does not share His divine attributes with any of His partners. Shirk is the one who performs shirk is immediately expelled from Islam. Second is sin. Sin is an act against the laws of Allah subhanahu wa ta'ala. In hadith, it is reported by An-Nawas bin Zaman, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Piety is good manners, and sin is that which creates doubt, and you do not like people to know about it." Third is cruelty, zulm. Jabir ibn Abdullah has reported that Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Guard yourself from oppression, for oppression will be darkness on the day of resurrection. Guard yourself from greed, for greed destroys those before you, and cause them to shed blood,
and to make unlawful and to make lawful and what was unlawful. Sahih Muslim 2578. My third slide is indication of oppressed. Anas ibn Malik reported that Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Attaqu da'wat al-mazlum wa in kana kafiran fa innahu laysa innaha hijab." Beware of the supplication of the oppressed, even if he is an unbeliever, for there is no space between it and Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you. My name is Saeed Mehta. Two principles of justice in Islam. Comprehensive justice. It covers all aspects of human life, like spiritual, intellectual, and practical. It does not differentiate between spiritual and material aspects of life, like its fellowship. Mutual cooperation, assistance, kindness, and sharing should be a part of day-to-day life. In Islam, we want authority to put this value in practice. It also gives incentives in the form of reward from the Allah subhanahu wa ta'ala and forgiveness for his sins. Personal justice. One who transgresses the limit set by God has committed injustice against himself. Okay, love. हाँ हो गया जा हाँ हो गया अल्लाह When you speak, you just if the subject is your question. Superior is ownership of wealth. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَن يَشَاءُ. Men how to make long the domain of the earth. What is it? Between. وَنَعْطِي مِمَّا جَعَلَهُ مُسْتَقِيمًا فِيهَا. And instead of that which he had made the process once over. topic is which that it will not be an exclusive property of those who are wealthy among you. Allah subhanahu wa ta'ala has asked us to go for like zakat and inheritance law. Example of justice in Islam can be related by Khalifa Hazrat Ali ibn Abi Talib. He said that a man found. Okay, Allah Hafiz. Okay, thank you. Hello. अरे तो सारे नोट से बोलोगे तो खामोश होंगे, आप बोलोगे तो खामोश होंगे। अरे जो बातें कर रहे हैं मैं बाहर निकाल दूंगा फिर। अरे शोर नहीं हो। आप ये पहन लो ना तो ज़्यादा अच्छा है। ये मुझे किसके चाहिए? इस पे बात करोगे इस पे? बहुत जल्दी से पहन लो। अली फिजा सबसे क्वेश्चन इसको ऐसे तो कर देगा, ऐसे तो कर लो। हार्ट अटैक आ गया
मोबाइल लेके क्या हुआ मसला वो कह रहे हैं पहले स्लाइड हो गई चलो हो गई अलावा हो गई He's not a believer whose neighbor is not stronger than knowledge. Who is neighbor in Islam? Neighbor in Islam, Guru is the leader कौन है? Guru है और is a neighbor. सही क्लोज करो तो Some say 40 houses in each direction. Some say whoever is the Obama or powerful friends is your neighbor. हो गया चलो जाओ बोलो हो गया والجانب بالقربى والجانب بالجنب والصعب بالجنب وبالنسبة للفقراء ملكت أيمانكم كما يقول من كان مختارا فهو worship Allah is join none within in worship and do good things. He talks over the poor, the neighbor who is near of kin, the neighbor who is stranger. When the companion is by your side, the person in need, those straight to your right hand, praise to Allah does not like such as are proud and boastful. हो गया Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa in the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. I have asked a question. I would like to give presentation. My topic is data rights. So, Imam Bukhari said, Allah Ta'ala has ordered us to hold profit, but by the rights of other, those data rights of other, and not also data of the other. Class! भाइयों और बहनों, please pay attention. So, to spread his rights, he has mentioned the prophet after the parents and the witness. So, Imam Bukhari said कि हमें बहुत सा ख्याल रखना है, उनके rights की respect करनी है, उनके benefit की respect करनी है, और पड़ोसी हमारे महाराष्ट्र में हमारे रिश्तेदारों की पड़ोसी है, वरना लेगा rights बहुत ज़्यादा इज्जत की वजह से. So I'm going to show the hadith, the prophet. अच्छा भाई ग्रुप 7 का लीडर कौन है? ग्रुप 7 आप करते तो करते हैं So I'm going to show the hadith. The prophet said, "When not supplying infamy and is converting the God of the labor until our thought does not make the labor as well." कि असल इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक हुजूर के पास है और उन्होंने हुजूर से बिल्कुल इतना पड़ोसियों के बारे में इतना बताया कि अगर हुजूर का वक्त नहीं है तो इब्राहिम पड़ोसियों को रास्ते से नेक्स्ट कर दिया तो बिल्कुल नेक्स्ट कर तो मैं तो राइट साइड का लेबर ऐसा बात है लेबर पड़ोसी के लिए कोई बच्चा ये ईमान का हिस्सा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपने साथी को बोला कि वो हुजूर की
not of legal, food is not of legal, food is not of legal. When the Sahabi said, my Prophet food, the Prophet said the one from whose the neighbor is not sold from his means and sort of evil. अगर एक नजर जो बोल एक हमारे को सब तक सामने को बोला कि कोई मान वाला नहीं हो सकता, कोई मान वाला नहीं हो सकता, कोई मान वाला नहीं हो सकता, तीन बार बोला। तो सामने ने पूछा कि कौन मान वाला नहीं हो सकता, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि वो जिसके हाथ से उसका पड़ोसी मखसूस है, जिसके सर से उसका पड़ोसी मखसूस है। ना यार कहते हैं मैं बंदूक पढ़ी नाम के तरह नाम हेलो, मेरा नाम मोहम्मद शहीद है और जैसा कि अब्बास ने आप लोगों को बताया कि नेबर्स के राइट्स क्या होते हैं, उनकी क्या हमें झूठ अदा करनी चाहिए। तो इसके बाद मैं आपको और ब्रीफली डिफाइन करना चाहता हूँ कि हमें और क्या क्या अल्लाह ताला की तरफ से हमारे नेबर्स को अदा करनी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह हज़रत में हमें बताया गया कि खातून है जो हर इबादत करती है, फर्ज अदायगी के बाद भी उसकी नफिलें भी अदा करती है, रोजे रखती है, नमाज़ें पढ़ती है, रात को तहज्जुद की भी नमाज पढ़ती है। लेकिन उसके साथ एक मसला है कि उसके जो पड़ोसी हैं वो शिकायत करते हैं कि उनका रवैया हमारे साथ ठीक नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अगेंस्ट बताया कि वो जहन्नुम में होगी। इसके बाद एक और बात, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खातून के बारे में बताया गया कि एक खातून है जो सिर्फ फर्ज अदायगी करती है, नमाज 5 टाइम की नमाज पढ़ लेना और रोजे रखना, सुन्नत अदा कर लेना और इसके अलावा जो नफली इबादत है वो अदा नहीं करती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बताया कि वो औरत वो खातून जन्नती होगी। तो इससे ये कहा जा सकता है कि हमें हमारे माशरे में अल्लाह की तरफ से इतने सारे नेबर्स उनकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नेबर्स की 3 किस्में बनाई हैं। नेबर्स की 3 किस्में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। नेबर्स जो एक ही रखते हैं, नेबर्स जो एक ही रखते हो, हकूक रखते हो, जैसे कि गैर मुस्लिम, वो गैर मुस्लिम हो लेकिन आपका पड़ोसी हो, उसका एक ही ड्यूटी होगा। The neighbors with two rights. The neighbors with two rights वो होंगे जो मुसलमान भी होंगे और साथ ही साथ आपके पड़ोसी भी होंगे, उनकी हुकूक ज़्यादा है। वो नेबर्स जो मुसलमान नहीं है लेकिन सिर्फ आपके पड़ोसी हैं इस हिसाब से। नेबर्स विद 3 राइट्स, वो नेबर्स, वो पड़ोसी जो आपके वो नेबर्स जो आपके रिश्तेदार भी हो, साथ में मुसलमान भी हो और आपके पड़ोसी भी हो, तो उनके हुकूक 3 होंगे। और मुकाबिल पीछे जो 2 आए, मुस्लिम जो मुसलमान होंगे 2 होंगे और जो सिर्फ पड़ोसी होंगे उनके एक ही राइट्स है। इसके बाद मैं नमाज को आगे चाहता हूँ कि आगे डेकोरेट करें। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह नेबर के राइट्स बताए गए, इसी तरह 4 चीज़ें बताई गई हज़रत वसल्लम ने कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में वो अच्छाई भी ला सकती है, बुराई भी ला सकती है, मतलब खुशी भी होगा। उनमें से एक राइटियस नेबर, राइटियस वाइफ, कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हाई क्राउड, स्पेशल होम। और अगर यही चीज़ें 4 उनके अपोजिट हों तो वो आपको तंग भी कर सकते हैं। अ बैड वाइफ, अ बैड नेबर, अनकंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज कंपेयर्ड होम। थैंक यू सो मच। बस खत्म। Allah Ta'ala loves one who shows tolerance but it means that कि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करते हैं जो कि अपने पड़ोसियों के साथ जो है वो अच्छा सलूक करते हैं और उससे जो है वो सवाल करते हैं। अबू जर रज़ी अल्लाह ताला ने गुरु नंबर 8 कौन सा है? गुरु नंबर 8 फरमाते हैं कि आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जिसका पड़ोसी जो है वो उसको तंग करता है, लेकिन
اگر وہ اس کو برداشت کرتا ہے خاموش ہو جاؤ بھائی، اس کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہے، تو اس کی زندگی اور آخرت کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. One man came to Abdullah bin Abbas radiallahu anhu and said to him, "A neighbor of mine causes me a lot of trouble, insults me and causes me inconvenience." Ibn Abbas replied, "If he disobeys Allah by hurting you, obey Allah by being kind to him." یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی آپ کا آپ کو تکلیف دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ ویسا رویہ رکھیں، آپ جو ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ معاف کر دیں. warning on violation of neighbor rights، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نیبر سائڈ سے نہیں کرتا تو اس میں جو ہے وہ کیا وارننگ دی گئی ہے. Happiness and spread of love among the members of a society cannot be accomplished without observing these rights. کوئی بھی سوسائٹی جو ہے اس میں جب تک خوشحالی نہیں آتی جب تک اس میں جو ہے وہ نیبر سائڈ جو ہے وہ پورے نہیں کیے جاتے. Reality of many people is that these rights are being neglected to the extent that they may not know the name of their next door. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے پڑوسی کا نام نہیں پتا ہوتا. Some people exert the right of these neighbors and even betray their neighbors to travel with their family. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جان بوجھ کر اپنے پڑوسیوں کو جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک رکھتے ہیں. The prophet was asked, what is the greatest sin? ایک مرتبہ آپ کے نے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے. In his answer he mentioned to commit adultery with your neighbor. چلے بس ٹھیک ہے، بہت بڑا. بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ جو یہ واقعہ ہے نا کہ کچرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھینکنے کی وہ واقعہ صحیح نہیں، اسی لیے اس واقعے کو نہیں دہرانا چاہیے نہ بتانا چاہیے، کیونکہ اس کی کوئی سند ہمیں نہیں ملتی ایسی اس واقعے کی. باقی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ایسے پریزنٹیشن دے رہے ہیں کہ ٹوٹلی مکمل وہ موبائل سے ہی دیکھ رہے ہیں تو وہ نمبر اپنے خود ہی ضائع کر رہے ہیں. مکمل آپ نے موبائل سے ہی صرف دیکھنا، آپ نے اس حد تک تیاری کی ہوگی کہ آپ چلو تھوڑا بہت دیکھ لیا، تھوڑا بہت پوائنٹس آپ نے لکھ لیے، وہاں سے نظر مار لی، لیکن آپ کمپلیٹ موبائل سے دیکھ کے نہیں پڑھیں ورنہ نمبر کم ہو رہے ہیں آپ کے. تو اس بات کی احتیاط کرائے گا. آ جائے بھائی. گروپ نمبر 9 کے لیڈر کون ہے؟ ماشاء اللہ بھائی 1.5 گھنٹہ کیا ہو گیا بھائی جنت لائن میں جائے گا. میں بھی بتایا تھوڑا سنیں گے تھوڑی یہ لوگ کوئی بھی نہیں سنتا. شروعات کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو Hello. Bismillahirrahmanirrahim. We Rasul and Wali Astaki. Respected professor and dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Professor Wali and I will be discussing on what is riba and what we are going to speak about in today's topic. So first of all, what is riba? In Mu'jam al-Basri, it is an Arabic dictionary. It is stated that riba is al-fadlu wa ziyada. Yani excess amount or multiple amount is called riba. It is also explained and elaborated that riba comes from the word rib, that means it is profit. Riba can be further classified as any source of income that is generated for the bad intention. It is called riba, or it can also be said as ambale bazi. And it is stated in Quran that ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. In riba, the word riba has been derived in Quran in 12 verses, and it has been enforced by multiple stages, 4 stages to be precise.
Every stage is enforcing and obligating the end of previous stage. And the final stage, it is and the final stage, it is more enforcing, and Allah states that if you do not follow what we have told you to leave riba, then you will be at the war with Allah and Rasul. As it is stated in Quran, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرجال إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Finally, I would request my students to elaborate the ayats which have been delivered in Quran. Thank you. Assalamualaikum. My name is Muhammad Abdullah, and our topic is today riba. Regarding riba, Surah Baqarah, ayat number 175 those who consume interest will not stand on the day of judgment except as one stand who is being beaten by the sanity. That is because they say just like interest. But Allah has prohibited it and has moderated interest. So whoever has received an admonition from his Lord and the sins may have what is to pass and is a fair rest with Allah. But whoever returns interest or usury, those are companions of the fire, they will abide eternally therein. सारा सब अल्लाह कहते हैं कि छोटे नंबर देता चार पाकिस्तान के दीगर इलाकों में जो है वो उसका लाभ आया हुआ है, जिसकी वजह से हमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोगों की घर भी तबाह हुआ है, बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी लॉ के अंदर जो सितंबर को जो है एक चैरिटी टूर्नामेंट अरेंज करवा रहा है, उसी के साथ साथ कैंप पर तमाम टूर्नामेंट जो है वो हम देखते हैं, जिसमें तमाम इनका अटेंडेंस होंगे, जैसे खाने पीने का सामान है, कपड़े जो अच्छे फॉर्म में हो, और सैनिटरी पैड्स और नैपकिन्स वगैरह। टेंट्स की हमें कुछ ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि जब वो ईद वेरियंट ज़्यादा जो वहाँ की अच्छी आबादी थी, और जो है वो 1 मिलियन तमाम आबादी जो है सब जो है वो तबाह हो गई, 1 दिन बची है और 1 मिलियन तक अरेंज हुआ है। और हमें बाकी जो है वो अरेंज करवाने का प्लान गुजारिश करेंगे, अगर आप टेंट्स भी डोनेट कर सकें, अगर आप एबल हैं तो प्लीज करिएगा। तो 6 सितंबर It should be noted that this first was event in Makkah. It is the first verse in which usually silent. Until that time, usually was not forbidden in the words. What is riba? Riba, when you are earning something over the money you give someone without having to extract the muscle off of the profit is called riba. Riba is something you earn off of someone else's efforts just by extracting them financially. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. अल्लाह ताला ने रिबा के बारे में बहुत से मकामात पर ताकीद फरमाई है, जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 276 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़ारिन असीम। अल्लाह ताला सूद को नाबूद यानी बेबरकत करता है और खैरात की बरकत को बढ़ाता है। अल्लाह ताला किसी को रोक नहीं सकता।
Allah destroyed trust and gave encourage to harming charities, and Allah did like Now I'm going to talk about riba. اللہ پاک نے ربا کے بارے میں فرمایا احلّہ البیع وحرم الربا. اللہ has permitted sale and prohibited riba. مطلب اللہ پاک نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام کیا. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said riba interest is wrong. The lowest of them is like a man committing incest with his mother. And whatever you give for interest, please within the wealth of people will not increase with Allah. But what you give in charity, desired in the countenance of Allah, those are the multipliers. Thank you. قریب کرو قریب کر لے بھائی کاروبار کو حلال اور حرام قرار دیا. اگر دیکھتے ہیں پاکستان میں کرنٹ سچویشن ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے انٹرسٹ کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے لیے وہ انٹرسٹ کے بیس پہ کام کرتے ہیں. تو اس وجہ سے آج ہمارا یہ سارے پریشانیاں اور مشکلات ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج بھی ختم کر دو جلدی سے اسٹارٹ کریں. اس کے بعد گروپ 12 کو میں گروپ 12 لیڈر اچھا صحیح ہے. دو بچے اڑتے جا رہے ہیں نا ان کی اٹینڈنس رہ جائے گی. یہ جانے کی ضرورت نہیں, اٹینڈنس ہوگی اپنی کلاس میں. آجا آجا جلدی اسٹارٹ کرو. ہو گئے نام ہو گئے.
window. पीछे से या तो शुरू कर दो मोबाइल पे। हाँ मोबाइल पे स्टार्ट कर दो। अबे पीछे है जाओ कर दो करना शुरू कर दे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत अच्छा है, सारे जाते हैं सब जाते हैं। My name is Sayyid Muhammad Azim and my group member Faseed and my topic is method of Dawat. Dawat was complete is Dawat of Tabligh and Iftar. Dawat to Tabligh is the skylight from all mankind and human are our brothers and sisters. Just was this was the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He explained that we are his humanity and what we should do the same to target ourselves in our family created and continue to hold mankind in the day of judgment. Dawah is very effective tool about death. Also success life hereafter. The life after death is dead. God will reward and success following three of us. नहीं छोड़ दो, नहीं है लाइट नहीं है, मैं पूरी लाइट सबके पास है, फीमेल आईडी पासवर्ड है, रीवी होगी आईडी इसमें बोल तूने कर ली पूरा नहीं किया तो कंटिन्यू कर आगे मेरा हो गया पूरा तो लेके जा। Dawah is essentially something like invitation, like from or people and invite them towards Islam with something. Something like this. तो है कोई करीब क्या करना पड़ेगा, इसको करीब से करना पड़ेगा। भाई क्यों चला रहे हैं, उसको बंद कर दो ना, बंद करो जल्दी से। Dawah is often referred to preaching Islam. Practicing the laws and the defined by the laws
The second one is mud means practice. Practice basically the term derived from practice. It means advice or advice where people from different community often those people and advise on आपस में जाओ, आप बैठ जाओ क्या बैठ जाओ advise them आगे आगे माइक खराब है बिल्कुल करीब हो much means practice थोड़ा जोर से बोलो ना सर ऐसी क्या बात है much means practice means advice or advice from different people like the one of the community among people from all over the world can I may be class देखो and all the Islamic ग्रुप रह गए ना ग्रुप 13 कौन है ग्रुप 13 हाँ ग्रुप 12 कौन है all of law women's पेपर पे नाम लिख लो बात ही नहीं है पेपर पे नाम लिख लो सारे ग्रुप 13 कौन है method of dawat ग्रुप नंबर 13 is meant to नाम लिखे ग्रुप नंबर 14 हमारा प्रोसीजर ये चालू करके आप बात नहीं करो मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ और मेरी महफिल करने वाला कामिल वसीला आज नेक्स्ट ग्रुप आज आप लोग भाई खामोश होकर सुन लो प्रेजेंटेशन क्या मछली बता था मेरे पास ऐसी मैडम सही है ना ये वीडियो दूर से इनको खामोश करा अस्सलाम वालेकुम।
which is obviously never possible. Because the Banu Nadir and Banu Ika tribes were banned from Medina, there was a lot of hatred in their heart as well as other Jewish tribes. So they decided that they should make a plan against Muslims. They sent this plan to the Mushrikeen of Makkah and the tribe accepted the deal. So now let me talk about why did this battle happen. Let's talk about its summary and history. The Battle of Trench, which is also known as Khandaq, took place in 500 during Shawwal to Dhul-Qa'dah. It was a 30-day long siege of Medina. It was also known as the Battle of Confederates. The term Confederates are used in the Holy Quran to denote the confederacy of pagans and Jews against Islam. Upon learning that Jews were relying against Muslim Prophet Muhammad suggested digging a trench around Medina. Even though the Confederate army tried multiple times to cross the trench, they failed repeatedly. Next, I would like to call Imran onto the stage. The enemy army consisted of almost 10,000 soldiers and the leader was Abu Sufyan. This was produced the Muslims for the army to enter in the city. The city was located in the city, several women and several people inside the city. नहीं ना मेरी Start of the battle. When the enemy army approached the city, then they surprised to find and decided to camp out at a place is called Ruma. Then there, for the Muslims or not wanted to battle, the Prophet also provide 3,000 Muslims on the Salam mountain. When they set up camp for a long time, then the Muslim camp out, but this is impossible because it was when the Banu Qurayza finally surrendered, Abu Bakr was sent to negotiate. The leader gave three suggestions. First, to convert to Islam. Second, to fight to their death. Third, from move to Medina to Asham. The last option was well received by Abu Qurayza, but the Prophet rejected it. He sent Sa'd ibn Mu'adh to give his judgment. Based on the Old Testament, Sa'd ibn Mu'adh came to a decision. He stated that those who fought would be put to death and their wealth would be confiscated and distributed throughout Medina, and women and children would become prisoners. On the 24th day, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on the 24th day, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on mountain where he had been prepared for 4 days. His prayer was faithful. The next day, 4 nights closed, followed and explain their knowledge and meeting their cases with small shows. Allah says in Quran, भाई बातें नहीं करो, मैं पकड़ के ना बाहर निकाल दूंगा। जिसको देखूंगा ना ये नहीं खामोश हो रहा, वो क्लास से बाहर जाएगा।
ओके मैं अटेंडेंस भी दिला रहा हूँ, फिर आपकी प्रेजेंटेशन काउंट होगी, आप जो बात करेगा बस। अब मैं मना नहीं करूंगा किसी को कि आप बात नहीं करें, आप फोन नहीं इस्तेमाल करें, आप ये नहीं करें वो नहीं करें, मैं किसी को नहीं कहूँगा, सीधा उंगली पकड़ के बात। You who have believed, remember the favor of Allah upon you when armies came to attack you, and we sent them a wind and armies of angels. You did not see, and ever is Allah of what you do see in Surah Al-Ahzab. So my name is Alina Ramzan. My hiding is during of the battle. Hi, Nasser. That of course Muslim was the battle with the power of Allah to be able to defeat the opposing forces. However, Muslims had the full control of Medina, but the only difficulty was that Banu Quraysh had to take care of the warring contract they did, and once they take care of it, then of course Muslims had to leave Medina. Assalamualaikum, my name is Rekha. There are a bunch of miracles during the Battle of Trench. Two out of 14 kings of Medina. One of the second day of the battle was also to be around. The movement of egg is further shown. There was a crash happened to right that the Muslims were in the face of Sham and period needed by and great Sham. Assalamualaikum. Rajavi. This is me, Rajavi. So my topic is the Battle of Trench. The battle is known as by many names like the Battle of Gaza and the Battle of Malta. So Salman Farsi says that the north end of Medina as surrounding mountains and then forest, defending the remaining quarters. It is said that a miracle took place at Mount Wall while people were digging the sand. Prophet Muhammad peeked upon him, struck a large rock into many pieces, and emitted light. The above miracle ensured him of glad tidings of victory when he passed on people of Syria, Yemen, and Persia. Thank you. I would like to call my friend Eamon. Assalamualaikum. I'm Shweta Eamon and I'm here to discuss what we have learned from the class. When we go into the history of Islam, there have been some major battles that took place. Muslims have not only been succeeded, but they have gained victory even after having a lesser strength from the opponent. Why is that? The reason is Muslims put their faith in Allah, and that whatever happens is His divine intention. Therefore, tawakkul and relying on Allah is a wise thing. Taking an example of this battle of Khandaq, Muslims won this battle because they made efforts and by thinking out of the box strategically. While leading the Muslim army, Prophet Muhammad also actively participated in the battle's preparation. He has always led the Muslim army and made sure their efforts were victorious. Hence, the lesson here is leadership, which is an act of management and active participation. I would like to end this presentation with this verse from Surah Nisa, Ayah 452. Bismillahirrahmanirrahim. أولئك الذين أنعم الله ومن يضلل الله فلن تجد له نصيرا. It is they who have been condemned by Allah, and whoever is condemned by Allah will have no refuge. Thank you very much. आ जाओ। अच्छा, ये हमारा बस एक लास्ट ग्रुप रह गया है फीमेल्स का। उससे पहले ये बच्ची मुझे बार बार कह रही है कि सब इधर आ रहे हैं, मैं क्यों नहीं आ रही। आ जाओ, आप इधर आ जाओ, यहाँ पे इधर सीनियर इधर आओ। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा कुछ सुनाना चाह रही है, 1 मिनट का, गौर से सुन लो। सुनाओ।
माशाल्लाह भाई, तुम्हारा देखो ये बच्चों का हमारा माशाल्लाह ऐसा जज्बा है कि खत्म नबूवत क्या है, जिंदाबाद है। उसके लिए हर फिरके हर मजहब का इंसान जो है वो बिल्कुल एक साथ खड़ा हुआ है एक ही सब के अंदर के भाई, इसके लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। आगे जो लास्ट ग्रुप है बस चंद इसके वो ही जल्दी से आ जाए, जल्दी आ जाओ और सती ये इंशाल्लाह 2-4 मिनट में दे देंगे। बस ठीक है, शुरू करें। ईमेल नहीं करिए मुझे, करिए तो आपको आप मुझे बताएं क्या नाम से नहीं बस आपको दे दो ना, हम लोग तो मैं कह रहा था मुझे दे चुके हो तो सुनो ऐसे खड़े रहो, कह रहे हैं कि हाँ ऐसे खड़े रहो। दूसरे भाई की बात है। अस्सलाम वालेकुम, these are my group members. So the topic of our presentation is Surah Hujurat. Surah Hujurat was revealed in the 9th year of Hijrat. It is a Madani surah. This consists of 18 ayats and 2 rules. The lessons we learn from this surah are: don't go ahead of Allah and His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Investigate on news and rumors. Don't spy or backbite. Islam rejects the idea of racism between Muslims and non-Muslims. Taqwa is the main element of Islam. So in short, this surah teaches Muslims good manners and morals. It also deals with some social issues which find their way into a easy Now let's we can move on. Assalamu alaikum, I'm Nasra. I hope you guys are doing well. So translation of my words is that, O believers, exceed not before Allah and His Messenger. Have fear, Allah knows and hears. In this verse, Allah is basically telling about the taqwa. Taqwa means fear of God, fear of love. We should not put ourselves before Allah and His Messenger. We should follow their footsteps, which has been told in the Quran, and we should know that Allah is all hearing and all knowing. Thank you. That was my part. Assalamu alaikum. My name is Mariam. The word from Surah Hujurat, the one from speaking will. And if they have patience, give yourself some outstanding that is bad for them, and Allah is forgiving and merciful. Patience needs to be closer to Allah and with that time aside and without no gain or patience is one of the biggest acts of worship. Without it, one cannot be finished.
Assalamualaikum everyone. This is Shamina Kazi. Today I am going to explain ayat number 3 of Surah Hujurat. So let's begin. In Surah Hujurat, ayat number 3, Allah says that undoubtedly those who have lowered down their voices in the presence of Messenger of Allah are those whose hearts are tested by Allah for piety and for them is forgiveness and a great reward. बेशक वो जो अपनी आवाजें बंद करते हैं अल्लाह और उसके रसूल के आगे, वो है जिनके लिए अल्लाह ने परहेजगारी मुकर्रर रख दी है और उनके लिए बड़ा सवाब है. So in this ayat basically Allah tells us that those people who tone down their voices and who respect Allah and the messenger of Allah are those whose hearts are tested by Allah for God-fearing, and there will be a great reward for these. Also, that's all from my side. Thank you. Assalamualaikum and good evening to all of you. Today my presentation topic is about the 9 points of Surah Hujurat. पता बैठे खबर की तहकीक कर दिया कर मुसलमानों के दरमियान सुलह रहमी कर इंसाफ से काम लिया करो, ला यस एक दूसरे का मजाक ना उड़ाया करो, वला एक दूसरे को ताने ना दिया करो, वला तनाबज़ू बिल अल्क़ाब एक दूसरे को बुरे अल्क़ाब या बुरे नामों से ना बुलाया करो, ला यग़्तब एक दूसरे की ग़ीबत ना किया करो, ला तजस्ससू किसी की टोके ना रखो, इज्तनिबू कसीरा मिनल ज़न्नि बदगुमानियों से दूर रहो. I will conclude the whole of our presentation. Basically, in Surah Hujurat, it has been taught that why not to exceed over Allah subhanahu wa ta'ala in His last session. Neither should we raise our voices with debate or make you friend by speaking to the last prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. And for those who lowered their voices in front of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there is a reward and forgiveness. Moreover, in the light of Surah Hujurat, it has been taught about we should do to build a society that is present to live in. We should verify the news feeds here, make peace between Muslims, act with justice, do not make fun of each other or call bad names to one another, do not backbite and taunt, avoid misunderstanding. Thank you. चलिए भाई माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों का बर्दाश्त करने का भी, सुनने का भी बहुत बहुत शुक्रिया. बात ये कि फाइनल एग्जाम में जो आएगा ना वो लेक्चर 3 से लेके एंड तक जितना भी आपका सारे लेसन है ना वो फाइनल में शामिल होंगे. बाकी लेक्चर 3 शामिल है, फाइनल एग्जाम में लेक्चर 3 शामिल है. आपका फाइनल जो पेपर है वो 40 नंबर का है और 10-10 नंबर के उसमें 4 सवालात हैं. बाकी ये है कि उन सवालों की तफसील ठीक है इन टॉपिक से रिलेटेड है. तो वैसे तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रेजेंटेशन में आपको वही सारी चीजें दी हैं और सारा कुछ पढ़ा दिया है. सिर्फ एक टॉपिक हमारा वो रह गया है गज़वात में से ट्रेंच, बैटल ऑफ ट्रेंच, तो वो भी इंशाल्लाह हम करीब ही कर लेंगे. कल की क्लास ऑनलाइन होगी या फिजिकल होगी जैसे भी उसमें कर लेंगे. बाकी ये है कि पेपर की पूरी तैयारी में इंशाल्लाह आपको किसी न किसी एक क्लास में रख के ना ये प्रेजेंटेशन से हम फारिग हो जाएं और अपने ये कंप्लीट टॉपिक से जो एक आध रह गई है. तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक क्लास में आपको फाइनल पेपर की ना मुकम्मल तैयारी करा दूंगा, क्योंकि उसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है. उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने डाल दी हैं जो मैंने आपको ओरली बताई हैं, ज़बानी आपके पास शायद स्लाइड्स में नहीं है, लेकिन मैंने उसमें आपको कहा है कि आप उनको नोट कर लें, अपने पास लिख लें. अभी वो स्टूडेंट जिन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन आज दी है वो चुप करके चले जाएं. जिन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं दी है यानी कि उनकी प्रेजेंटेशन थी नहीं आज या थी भी उन्होंने नहीं दी है, वो क्लास में प्रेजेंट है, वो थोड़ी देर बैठे
صرف اپنے نام مجھے ان کو لکھ کر دینے ہوں گے اٹینڈنس کے لیے بس. باقی جنہوں نے پریزنٹیشن دیے وہ سب یاد جلدی کلاس یہ گروپ پہ فائنل بتا دیں گے. ابھی تک تو آن لائن ہی ہے. جنہوں نے پریزنٹیشن دی ہے ان کی صرف لگے گی باقی روپے. نیکسٹ ویک کلاس دلانا ہے کیونکہ 40 سیشن کی ضرورت ہے. آج تو تقریباً یہ 12واں سیشن میں 11واں تو 2 باتیں اگر لگے ہوگا تو میں بتا دوں گا. کلاس فی الحال تو تو فزیکل ہے. اسٹار بھی نہیں لگا. اسٹار بھی لگا سر نے خود بھی نہیں لینا اپنی. اٹینڈنس کے لیے نام اسٹوڈنٹ نے لکھ دینا. کوئی سا پیپر پہ لکھ دیجیے. پیپر ہے اس پہ چھوٹا چھوٹا نام لکھ دیں. کیا نیکسٹ کلاس میں ہے باقی نیکسٹ سیٹرڈے. پاپا میں تو سے لڑکوں کے ساتھ چلی جاؤں. مجھے سچی کھلانے جا رہے. سچی کھانے کیا سر ہم لے کے اس ٹائم نہیں ملتی سچی. بولو پورے کراچی میں شاید کوئی جگہ جی نہیں چیز اچھا آپ کا گیٹ. چلے ہم لوگ. ابے بھائی گھر جانا ہے ادھر انتظار میں. مل جائے کوئی مسئلہ نہیں. ابھی تک تو آن لائن ہی پتہ ہے. اگر فزیکل نہیں ہوئی تو پھر نیچے